نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 نبی۔ کچھ ابتدائی چیزیں پیش کرنے کے بعد قرآن مقدس نے اس معراج کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے جس لفظ کو ابتدا کی تھی وہ ہے سبحان، کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ سبحان کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، جہاں مخلوق کی عاجزی ہو جائے، جہاں مخلوق بے بس ہو جائے، جہاں مخلوق کی انتہا ہو جائے، وہاں پر رب ذوالجلال یا وہ بندہ جو انتہا کو پہنچ گیا ہے عاجزیوں کی، وہ ذات وہاں پر سبحان کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ معراج کے واقعے کے اندر بھی لفظ سبحان استعمال ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، کہ بشر اور انسان عرشوں پہ جا نہیں سکتا۔ ان کے لیے خالق لم یزل نے سبحان کہہ کر بتا دیا کہ مخلوق واقعی عاجز ہے، مخلوق واقعی بے بس ہے، کہ وہ 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، عرش معلیٰ تک کوئی مخلوق ہو کر نہیں جا سکتی۔ لیکن میرا نبی پھر بھی گیا ہے۔ کیوں گیا ہے؟ جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو جس کی ذات سبحان ہے۔ کیونکہ جو ذات نہیں جا سکتی وہ اپنی عاجزی کی بنا پر، اپنی مجبوریوں کی بنا پر نہیں جا سکتی، اور رب ذات جو ہے وہ عاجز ذات نہیں ہے، وہ بے بس ذات نہیں ہے، اور وہ تو وہ ذات ہے جس کو سبحان کہتے ہیں، اور سبحان وہ ذات ہوتی ہے جو سب چیزوں پر غالب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سبحان کو دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا نبی عرش معلیٰ پر گیا ہے۔ اگرچہ میں نے قرآن مقدس کے بہت سے واقعات آپ کو پیش کیے تھے، لیکن اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، اب تو قرآن کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی آنکھوں سے خدا سبحان کی طاقت دکھا رہا ہے کہ امریکہ، چین، دنیا کی سپر طاقتیں آج اس سبحان کے سامنے عاجز آ کے بیٹھی ہیں۔ جو ناز کیا کرتی تھی کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، اللہ نے بتا دیا میں تمہارے ایٹموں کو برباد کر سکتا ہوں۔ تم ایٹم تب چلاؤ گے جب تمہارے چلانے والے رہیں گے۔ جب میں چلانے والوں کو محصور کر دوں گا تو پھر تمہارے ایٹم بم کیسے چلیں گے؟ ہمیں تو رب ذوالجلال نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ میں کتنی سبحان ذات ہوں۔ اس لیے یہ میرے بھائی حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو سبحان وہی طاقت والی ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت والی ذات ہے کہ پوری دنیا کو عاجز کر سکتی ہے، تو وہ میرے اپنے لاڈلے محبوب کو آسمانوں پہ کیوں نہیں لے جا سکتی؟ وہ لے جا سکتی ہے۔ لفظ سبحان کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعے آپ تک پیش کی تھی۔ قرآن مقدس نے سبحان کے بعد اگلا جملہ جو لفظ بولا وہ الذی ہے۔ الذی یہ اسم موصولہ ہے، اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا والے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دنیا میں اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھو وہ شخص، کون سا؟ جس پہلوان نے فلاں کو شکست دے دی، وہ ذات جو بہت بڑی مقرر ذات ہے، وہ ذات جو بہت بڑا خطیب ہے، وہ ذات
جس نے ایٹمی قوت بنا لی، وہ ذات جس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ ہم سکندر کی بات کرتے ہیں کہ وہ سکندر جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ ہم یوں اشارے کرتے ہیں کہ وہ مستری جس نے دیکھو یہ عظیم تخلیق عمارت تعمیر کی ہے، یہ وہ اشارے ہیں۔ رب ذوالجلال نے سبحان کہنے کے بعد اگلا جملہ استعمال فرمایا الذی، کون اللہ، وہ ذات، کون سی ذات؟ یہ قرآن کے اندر پھر اشارے دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ کیا صفات بیان کی ہے؟ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس نے آسمان کو چھت بنا دی، اس آسمان سے پانی برسا دیا۔ کیوں برسایا؟ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تاکہ وہ زمین سے تمہارے لیے رزق مہیا کرے۔ یہ پانی کا برسنا جو ہے یہ بھی اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ ان ساری صفاتوں کے بعد، سارے جملوں کے بعد، ساری قدرتوں کے بعد، سارے احسانات کے بعد کیا کہا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اے میرے بندو دیکھنا، میرا کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے تصورات میں، اپنے دل اور دماغ میں کسی کی بڑائی نہ لانا۔ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ سپر طاقت ہے، رشیا طاقت ہے، چائنا طاقت ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے اس ذات کے سامنے۔ وہ ذات تو وہ ہے جس نے فرعون جیسے، اللہ اکبر، میں تو جب آج اس وبا کو دیکھ کر اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی اپنی قدرتوں کو ظاہر فرماتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آج بتا رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، مجھے بھی پہچانو، میرے پیچھے بھیجے ہوئے دین کی عظمت کو بھی پہچانو۔ ان لوگوں پہ یہ وبا نازل کی جو چائنا یہ کہہ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں ہے۔ جب کوئی بڑی بول بولتا ہے، جب کوئی بڑے جملے بولتا ہے، رب ذوالجلال اذان کے جملوں میں یہی کہلواتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑی ذات ہے، دنیا کی کوئی سپر طاقت اس سے بڑی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے چائنا کو ہلا دیا، فرمایا کہ کہاں ہے تیری معیشت؟ میں تیری معیشت کو محدود کر کے رکھ دوں گا، میں تمہاری معیشتوں کو برباد کر کے چھوڑوں گا۔ اور خالق لم یزل کا بڑا عجیب انداز ہے، وہ جب کسی بڑوں کو جھکانا چاہتا ہے تو ان کے مقابلے میں بڑی ذاتیں، یہ بڑی چیزیں نہیں لاتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کر ان کو مغلوب کرتا ہے۔ نمرود نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں پالنہار ہوں، میں قدرتوں کا مالک ہوں، میں اختیارات کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا کتنی طاقت ہے؟ کہا میری طاقت دیکھنی ہے تو تیرے نبی کو بھی میں نے آگ میں ڈال دیا، کہا میں نے گلزار بنا دیا۔ تو آگ میں ڈال سکتا ہے، جلا نہیں سکتا، تو ڈال سکتا ہے،
جس آگ میں تو جلانے کے لیے ڈالے گا میں اسی آگ کو گلزار بنا دوں گا۔ فرمایا کہ تو کیا ہے؟ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نمرود نے کہا ابراہیم کو میں تیرے خدا سے لڑنا چاہتا ہوں، لا اس کو کہا اپنی فوج لے کے آ، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا تیرا رب ہے کہاں؟ کہا آسمانوں پر ہے۔ اس نے بڑا مینارہ بنایا، مینارہ بنا کر وہاں سے تیر برسانے شروع کیے۔ اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، رب نے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیج دیا۔ بتا اس کو ڈھیل دے دی۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، پروردگار عالم ڈھیل دیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں غالب آ رہا ہوں، اس کی فطرت ہے، اس کی سنت ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ وہ ہے جو ڈھیل دیتا ہے، اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ جا کرتا جا جو کچھ کرنا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ رب نے کہا تیر خون آلود آئے، کہا دیکھا میں نے تیرے خدا کے فوجوں کو برباد کر دیا۔ اللہ نے کہا تو نے میری فوجیں دیکھی نہیں، دیکھ اب پھر میں فوج کا ایک سپاہی بھیجتا ہوں۔ اللہ کون سا اتنا بڑا فوجی بھیجے گا؟ کہا اپنی مخلوق کی سب سے چھوٹی مخلوق ایک مچھر بھیجوں گا۔ ایک مچھر سے مروایا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اللہ بتاتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جو زمین کو بچھا سکتا ہے، آسمان کو چھت بنا سکتا ہے، آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، زمینوں سے رزق نکال سکتا ہے، اس کی قدرتوں کا تم مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ مسلمان بھائی، اللہ رب العزت نے وہاں مچھر بھیجا، یہاں جرثومہ بھیجا، اتنا سا جرثومہ۔ اللہ تو نے مچھر تو نظر آتا ہے، فرمایا کہ وہ بڑا شیطان تھا، وہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں نے وہ چیز بھیجی تو نظر آتی تھی۔ تم تو کس باغ کی مولی ہو، تمہارے لیے تو وہی جرثومہ کافی ہے جو نظر ہی نہیں آتا۔ آج وہ بھیج دیا۔ مسلمان بھائی، یہی رب کہتا ہے الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ وہ ذات ہے جو زمینوں کو بچھاتا ہے، آسمان کی چھت بناتا ہے، اور وہی ذات ہے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر جس نے قرآن بھیجا، فرقان بھیجا۔ یہاں پر قرآن کا لفظ نہیں آیا، فرقان کا لفظ آیا۔ کیا کیوں کہا فرقان؟ فرمایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے جو حق اور باطل کو جدا جدا کرتا ہے، پہچان پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ وہ پہچان کر سکے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ جو چیز انسان کے اندر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر پہچان پیدا کرے۔ قرآن حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ الذی، وہ ذات، اللہ کون سی ذات؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے ایک زمین کو نہیں بنایا، 7 زمینوں کو بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ ایک آسمان نہیں، ایک عمارت بنانا بغیر ستون کے مشکل ہے، اس نے 7 اوپر نیچے آسمان بنا دیے۔ سبع سماوات طباقا،
اللہ وہ ذات یہ اپنی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہے، اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ فرمایا الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ او بادشاہو، یہ بادشاہتیں کرسیوں پر بیٹھ کر ناز کرتے ہو۔ ہمارے بزرگ قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جملہ ہوتا تھا کہ او اقتدار کی کرسیوں پہ ناچنے والوں، اقتدار کے مقدر بدلتے رہتے، یہ مگر اس پر ناز نہ کرو۔ آج تم وزیر اعظم ہو، کل تم اسیر اعظم ہو سکتے ہو، کل تم کو آج کرسیوں پر بیٹھے ہو اور آج باہر بیٹھے ہو، چھپتے مارے اندر نہیں آتے، ملک میں نہیں آتے، کل وزیر اعظم تھے، آج کچھ بھی نہیں، آج ناچتے پھرتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، جیلیں کاٹتے پھرتے ہیں۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ بتاتا ہے کہ قادر مطلق میں ہوں، ساری قدرتیں میرے اختیار میں ہیں، میں جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے نہ بھولا کرو۔ الذی خلق الموت والحیات، ذرا غور کیجئے، قرآن تعارف کروا رہا ہے اپنے پروردگار کا، اور وہ لفظ وہ الذی کے ساتھ، فما الذی خلق الموت والحیات، جس موت کا تم خوف لے کے پھر رہے ہو، اس موت کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ جس زندگی کے سے خوف زدہ ہو کہ زندگی میری مک نہ جائے، زندگی تمہیں ڈاکٹر نہیں دے سکتے، زندگی تمہیں پیر نہیں دے سکتے، زندگی تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، موت کو بھی حیات کو بھی، اس کا کیوں نہیں تو ڈرتے؟ جرثومے کا ڈر ہے، کرونا کا ڈر ہے، اس ذات سے کیوں نہیں ڈرتے جو خالق ہے موت اور حیات کا؟ عجیب عجیب میری قوم کی سوچیں بن گئی۔ گزشتہ دنوں مجھے فون آ رہے تھے کئی لوگوں کہ مولوی صاحب، میں نے کہا جی، فرمایا میں نے قرآن کھولا تو آنکھ کا ایک بال نکلا، کہتے ہیں اس بال کو نکال کر پانی میں ڈال کر پی لو شفا ملے گی۔ میں نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، ایک بات تو سمجھا، اس قرآن سے نکلنے والے بال میں شفا ہے، تجھے تیرا یہ عقیدہ کیوں نہیں بنا کہ اس قرآن میں شفا ہے؟ یہ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بخشتا، کیوں نہیں شفا پاتا؟ یہ کیوں عقیدہ نہیں بنا؟ جبکہ یہی قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہ شفاء للناس، یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے۔ میری حکومت کہتی ہے قرآن پڑھنے بند کر دو، واہ جی واہ، قرآن پڑھنے بند کر دو، شفا تمہیں کہاں ملے گی؟ قرآن بند نہ کرو۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا میرے بھائی۔ فما الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ موت کے خوف سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اپنی زندگی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں، وہ ذات جو موت و حیات کی مالک ہے، کیوں ڈرتا ہے آج موت سے؟ موت سے نہ ڈرو، اللہ اکبر۔
موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ موت فکر کی چیز ہے۔ یہ نہ کرو موت نے آنا ہی آنا ہے، مسجدوں میں نہ جاؤ موت آ جائے گی۔ ارے مسجد میں آ کے موت آ گئی تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ قرآن کے مدارس میں نہ جاؤ تو موت آ جائے گی، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو اس سے بڑی کمال کیا ہے؟ یہ نہ فکر کرو موت نہ آئے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرا قرآن کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تمہیں اور میں نے نہیں مرنا۔ کل من علیہا فان، اس کائنات نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ذات کو بقا ہے۔ ہاں اس ذات کو بقا ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب مثال دی ہے کہ جس کو پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے وہ پانی میں اس وقت پڑے، قدم رکھے، پہلے وہ یہ دیکھے کہ کون سی چیز ہے جو زمین پانی کے اندر تیرا سکتی ہے۔ لوہا لے کر چھال مارے گا تو ڈوب جائے گا، لکڑی لے کر اگر چھال مارے گا تو تیر جائے گا۔ وہ لوہا جس کی فطرت ہے پانی میں ڈوبنا، لیکن وہ لکڑی کے سنگ لگ جاتا ہے تو وہ بھی تر جاتا ہے۔ وہ سنگ اختیار کرو نا، اپنے رب کے سنگ اختیار کرو، اپنے رب سے تعلق پیدا کرو، اپنے رب کے سامنے جھکو، اس کی قدرتوں کو دیکھو۔ اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائے، یہ بتا دیا۔ شام میں مر رہے تھے، کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے تھے، کسی کو پیشانی پہ بل نہیں آیا، پسینہ نہیں آیا، ان بچیوں کی فریاد کو کسی نے نہیں سنا۔ رب نے کہا تم کشمیریوں کے لاک ڈاؤن کو نہیں دیکھتے، ان کے کرفیو کو نہیں دیکھتے، میں بھی قادر مطلق ہوں تمہاری ساری پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو لاک ڈاؤن نہ کر دوں تو مجھے پوچھنا۔ اب پتہ چلا، اب کہتے نا جی لاک ڈاؤن نہ کرنا، کرفیو نہ لگانا، مر جائیں گے۔ جو مر رہے تھے ان کی سوچ کیوں نہیں آئی؟ ہاں، اور یہ آج میں بات کہتا چلوں، مجھے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وبائی امراض بطور امتحان اور عذاب کے اس قوم پہ ہمیشہ آتی ہے۔ تاریخ اٹھاؤ جس قوم کے اندر مظلوم مسلمان موجود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل مظلوم قوم تھی، ہائے ہائے کتنی مظلوم تھی۔ کبھی ان کی داستانیں پڑھ کو تو دیکھو، فرعون کی قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ کہ ان کی اپنی کی بچی بنی اسرائیل کی بچیوں کو بندیاں بناتے تھے، غلام بناتے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ تو اٹھاؤ، وہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ خدا نے پھر اس ظالم قوم پر ٹڈی دل آیا، اٹھاؤ تاریخ، ٹڈی دل کا عذاب آیا، آج ہم پہ بھی آیا۔ اس وقت فرعون کی قوم پہ آیا تھا، آج ہم پہ آیا۔ انسان سوچتا ہوگا اللہ وہ تو فرعون کی قوم تھی، ہم پہ کیوں آیا؟ ہم بھی تو ظالم ہیں، ہم نے مظلوموں کا ساتھ کب نہیں دیا؟ ہم نے مظلوموں کی داد رسی کب کی ہے؟ ہم نے ان سے نفرت، ان ظلم کے خلاف ہم نے کب آواز اٹھائی ہے؟ کیوں نہیں؟ قوم سے پوچھو کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اور مولوی جی کاروبار کرن دا اسی روٹیاں کمائیے کہ جلوس کڈیے، اسی انہاں دی حمایت کریے۔ اللہ نے کہا اللہ دکان نہ تو بیٹھو تسی،
میں دیکھتا ہوں تم تو کاروبار کرتے کیسے ہو. تم اگر مظلوم کے لیے ایک دن کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے. فرمایا کہ میں تمہاری دکانیں بند کروا دوں گا, تمہارے کاروبار بند کروا دوں گا. کر کے دکھاؤ پہ کاروبار کیسے کرتے ہو. آج بیٹھے ہیں آرام سے ہاتھ دھو کر, سب کی دکانیں بند کروا دی. بتا رہا ہے اللہ, تو اگر اذان کے حکم پر چند منٹ کے لیے یہ دکان اللہ کی عظمت کے لیے بند نہیں کر سکتا, تو رب کہتا ہے پھر میں تجھے بند کرا کے دکھاؤں گا کہ کر کے دکھا تو کیسے کاروبار کرتا ہے. میں اپنی پکڑ پہ آیا. آج بیٹھے گھر اجی تانگ ہو گئے. ابھی کیا, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیوں, آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا. اگر ہم نے روش نہ بدلی, اگر ہم نے اپنی سوچیں نہ بدلی, اگر اب اپنے رب کو نہ منایا, تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بابا فرید کے پوتے ہیں, چند نمازیں پڑھ کر خدا پہ شکوہ کرتے ہیں, خدا پر احسان جتاتے ہیں. اس رب سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے وہ رب رحمان ہے, رحیم ہے, لیکن کبھی کبھی وہ بتاتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید, میں جب پکڑنے پہ آتا ہوں تو سخت ہوتا ہوں. ٹھیک ہے وہو الغفور الودود, وہ معاف کرنے والا بھی ہے, مہربان بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کہ غصہ نہ دلاؤ. اور وہ غصہ آتا کب ہے اس کو. میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کا غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی مظلوم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ کی طرف چاہتا ہے, اللہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ یہ مظلوم جب آنکھیں اٹھاتا ہے آسمان کے پردے کھل جاتے ہیں اور یہ آہ سیدھی عرش پہ پہنچتی ہے. اس شام کے بچے نے مرتے ہوئے کہا تھا, میں اپنے رب کے پاس جا کے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو. آج کشمیر کی بچیاں رو رہی ہے. ارے کوئی تو ایک طارق بن زیاد پیدا ہو جائے, کوئی ایک تو سلطان ایوبی پیدا ہو جائے. کوئی نہیں. ہمیں فرصت ہی نہیں کاروباروں سے, اپنے کمانے سے. ہم اتنا اللہ کو بھول گئے تھے. مسلمان بھائی, اس رب کو منانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے میں سب مانتا ہوں یہ احتیاطی تدابیریں کرنی چاہیے, اور چند جملے مجھے بہت دکھتے ہیں جب یہ لوگ کہتے ہیں یا حکمران کہتا ہے ہم اس کرونا کو شکست دے لیں گے. نہ خدا کے لیے یہ جملے نہ کہا کرو. یہ تکبر کے جملے ہیں, بڑائی کے جملے ہیں. خدا ان بڑائیوں کو, جملوں کو نہیں پسند کرتا. کہو کہ ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. کوئی نہیں دنیا کی, تمہاری تو ساری سائنس کہہ رہی ہے اس کا کوئی ویکسین نہیں ہے, اس کا علاج ہی نہیں ہے. اور جس کا علاج کوئی نہ ہو اس کا علاج قرآن ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب وہ مرض, قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَيُحْيِينِ. وہی ذات ہے جو زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن بتا رہا ہے, یہ میں تعارف ہے, میں یہ قرآن کے ان جملوں کو بولتا جاؤں, پورا قرآن ہمیں اشارے دیتا جا رہا ہے, لیکن ان اشاروں کو ہم نے آج تک سمجھا نہیں ہے. ان اشاروں کو سمجھیے. سب سے بڑی چیز اصل ان اشاروں کو سمجھنا ہے. جیسے رب نے الذی کے ذریعے سے یوں سمجھایا, اپنی قدرتوں کا اظہار کروایا, اسی رب نے کیا کہا؟
اسرا الذی اسرا بعبدہ، وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ یہ بندہ کون ہے؟ یہ انبیاء کا سردار ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ جو اس کا لاڈلا محبوب ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے، یہ میرا اور آپ کا آقا ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اس محبوب کے امتی نہ ہوتے تو جیسے یہ فتنہ، جیسے یہ وبا، جیسے یہ بلا، جیسے یہ ابتلا نازل ہوئی ہے، خدا کی قسم ہمارا حال وہ ہوتا جو قوم عاد کا ہوا تھا، جو قوم سمود کا ہوا تھا، جو قوم لوط کا ہوا تھا، جو قوم شعیب کا ہوا تھا، وہی حشر میرا اور آپ کا ہوتا۔ یوں لاشیں پڑی ہوتی جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے، لیکن نہیں، اتنے بڑی وبا اور بلا اور ابتلا آنے کے باوجود پھر بھی اس کی رحمت ہے کہ اجتماعی موت نہیں ہو رہی۔ اور ہم، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شاید اس میں میرے ورگا مولوی کہے میرا کمال ہے، آپ جیسا متقی پرہیزگار کہے میرا کمال ہے، نہ میرے بھائی، یہ کمال اس کا ہے جس نے رات کی تاریکیوں میں آنسو بہا بہا کر اپنے رب کو منا کر مجھے اور آپ کے لیے سہارا بنایا ہے، اس کا کمال ہے۔ جس کو میری امت قوم نے ہر موڑ پر بھلایا ہے، اس میرے لاڈلے محبوب نے امت کو کسی موڑ پہ نہیں منا، کسی بھلایا نہیں۔ مسلمان بھائی، فما الذی اسرا بعبدہ، وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ عبد کو، عبد دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، روح اور جسم سے۔ رب نے عبد کا لفظ کہہ کر بتا دیا، نبی کو یہ خواب نہیں آیا تھا، نبی جسم و جاں کے ساتھ میرے دربار میں پہنچا تھا۔ نہیں، صرف جسم و جاں کے ساتھ نہیں، وہ نہ محبوب خدا کے دربار پر، عرش پر پہنچا تو کس پہ؟ اس کی ذات تو عظمت والی تھی ہی تھی، لیکن اس ذات کے ساتھ چمٹا ہوا وہ کپڑا بھی جو شاید مکہ کے کسی نے بنا ہو، وہ جوتا بھی جو شاید مکہ کے کسی موچی کا بنا ہوا ہو، وہ جوتا اور کپڑا بھی میرے محبوب کے ساتھ عرش پر گیا۔ یہ بتا دیا پر کہ اچھوں کے سنگ لگ جاؤ گے تو وہ کپڑا بھی عرش پر پہنچا، وہ جوتا بھی عرش پر پہنچا۔ ہاں، کیونکہ وہ جوتا عرش پر پہنچا۔ میرا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، خدا کے دربار پہ ہم کلامی ہونے لگی۔ رب نے کہا موسیٰ جوتا نکال دے، بتاؤ کہیں میرے محبوب آقا کو کہا ہو کہ عرش پر آ رہا ہے تو جوتا اتار دے۔ نہیں، جبکہ تفصیل کا انشاءاللہ آگے آئے گی۔ لیلم من المسجد الحرام، فرمایا جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن۔ میں اب اس کی تفصیل کیسے کروں، میری قوم عربی سے واقفیت نہیں۔ فرمایا رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں لگی، لیلن رات کے کچھ حصے کے اندر بتا دیا۔ جو رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر کروا سکتا ہے، واپس بھی لا سکتا ہے، تو اس کی قدرتوں پہ تم کیسے شک کر سکتے ہو؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہاں، کہاں سیر کرائی؟
کسی قلعے سے قلعے تک نہیں، کسی سیرگاہ سے سیرگاہ تک نہیں، کسی پکنک کی جگہ سے پکنک کی جگہ پہ نہیں، کسی ہوٹل سے ہوٹل کی جگہ پہ نہیں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بتا دیا تیری ابتدا بھی مسجد سے ہے، انتہا بھی، تیرے ٹھکانے بتا دیے۔ اپنے محبوب کے لیے میرے رب نے مسجد کو پسند کیا ہے، اسی لیے میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا کہ زمین کے خطے پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور ہم بدترین جگہ پر بیٹھ کر بہترین جگہ کی آواز پر لبیک کہنے سے اعراض کرتے ہیں۔ بہترین جگہ سے آواز لگتی ہے اللہ اکبر، حق بنتا ہے اس گندی جگہ سے اٹھ کر اچھی جگہ پہ آ جاؤ، لیکن نہیں، وہیں بیٹھا ہے۔ ارے بھائی کیوں دکان پہ بیٹھا ہے؟ مولوی جی کو گا کہ آجو گا تو مڑ نہ جاوے، ہن کنے گاہک مڑ رہے؟ اب پتہ چلا، اب بھی تو مڑ رہے ہیں، اب کون دے رہا ہے، اب کہاں سے کھانے کو مل رہا ہے؟ مولوی جی جیب چکھا سا کھا رہے ہیں، کھاؤ۔ بتا دیا کہ اب اللہ کی عظمتوں کو، مسجد جگہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگلا جملہ غور کیجیے، فما الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، فرمایا مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکتیں، مسجد اقصی کے ارد گرد بھی، مسجد برکتوں کی جگہ ہے، جہاں سے برکتیں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان حکمرانوں کو کہتا ہوں، مسجدوں کا لاک ڈاؤن نہ کرو، شاید یہ فتنہ، یہ خدا کا عذاب یوں برسے گا کہ پھر کسی کو بھی نہیں معاف کرے گا۔ مسجدوں میں نہ ہو، قرآن کہتا ہے یہ برکتوں کی جگہ ہے، الذی بارکنا حولہ، برکتیں ہیں، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ میری قوم، مسجدوں کی آباد کرو، مسجدیں آباد ہو گئی، گھر میں برکتیں خود بخود پہنچ جائیں۔ مسجدیں آباد کرو، میرے آقا کا ارشاد ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی کی مسجد آباد ہوتی ہے وہ مسجد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اللہ جنہوں نے مجھے آباد کیا ہے ان کے گھروں کو تو آباد کر دے۔ اور یہ مسجدیں کیا ہے؟ یہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، یہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں۔ مسجد حرام، میری قوم نے مسجد حرام بھی بند کر دی، مسجد نبوی بھی بند کر دی، یہاں کے حکمران یہ مسجدیں بھی بند کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ کہ مسجدیں بند کر کے خدا کی طرف، خدا کے عذاب سے بچو، مسجدیں کی طرف نہ آؤ۔ میں تو کہا کرتا ہوں حکمرانوں، وہ عام مشہور ہے نا مثال کہ جب گدڑ دی موت آندی تو شہر نو بھجدا، یہ حکمران جدو انہاں دی موت آندی تو مسجداں نو بھجدے۔ مسجدوں کی طرف نہ آؤ۔ الذی بارکنا حولہ، قرآن پہ یقین کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یقین نہیں ہے آج میری قوم کو، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری۔ یقین پیدا کر، یقین سے ملتا ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، ہندو کس کے سامنے دامن پھیلاتا ہے؟ بت کے سامنے؟ کیا وہ جب بت سے مانگتے ہیں تو ان کو ملتا نہیں ہے؟ ملتا ہے،
اور کیا ایمان سے بتائیے ان کو بت دیتا ہے؟ جو اپنے اوپر سے مکھی بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اٹھا سکتا، وہ رزق دے سکتا ہے، وہ مشکلیں آسان کر سکتا ہے، لیکن وہ مانگتا بت سے ہے، اس کو ملتا بھی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہ جو بت سے مانگ رہا ہے اس کو ملتا بھی بت سے ہے، دیتا اس کو رب ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ اس کا یقین ہے کہ یہاں سے ملتا ہے۔ مسلمان جب بت کا یقین ہے وہ خدا کو نہیں مانگتا، وہ بت کے سامنے مانگ کر یقین سے مانگتا ہے، اس کو بھی رب دیتا ہے، اور جو رب کی چوکھٹ پہ آ کے اس پر یقین کر کے مانگے گا تو نہیں دے گا۔ ہاں اب ایسے موڑ پر کیا مانگنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، ایسے موڑ پر اگر مانگنا ہے تو دولت نہ مانگو۔ مسلمان بھائی، اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ مانگو۔ اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، جس کو پیار سے دیکھتے ہیں، اس کے نشانی کیا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آج سن لیجئے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ رزق نہیں بند کرتا کسی۔ اگر ناراض والوں سے رزق چھینتا تو کسی کافر کو کوئی چیز نہ ملتی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا چھینتا ہے؟ اپنے چوکھٹ پہ جھکنے کی توفیق سلب کر دیتا، اپنے اس دربار میں دامن پھیلانے کی صفت چھین لیتا ہے، خدا سے مانگنے کی صفت چھین لیتا ہے، یہ صلاحیت چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور حقیقت ہے آج ہم سے یہ آہستہ آہستہ توفیق چھینی جا رہی۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، آج کہا جا رہا ہے نمازیں گھر میں پڑھو، جمعہ کا اختصار کرو، بڑا یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسباب ہے جو اللہ ہم سے چھینتا جا رہا ہے، مسجدوں کی آبادی چھینتا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی چوکھٹ پہ جھکنے کی توفیق سلب کرتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ اس سے بدقسمتی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آباد کرو اس مسجدوں کو، آباد کرو ان مساجد کو، یہ دعائیں کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی بات کو جلدی تسلیم کیا جاتا ہے، بیٹیوں کے مطالبے جلدی پورے کی جاتے ہیں۔ ہاں بیٹے بھی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بیٹیوں والے ہیں باپ، ان سے پوچھئے کہ جب بیٹی دامن پھیلا کے ہاتھ پھیلاتی ہے، جب بیٹی ہاتھ پھیلاتی ہے، خدا کی قسم باپ کی محبت جوش مار جاتی ہے۔ اور جب یہ بیٹیاں اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائیں گی، میرے اور آپ کے لیے خدا کی قسم اس کی رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا کہ اس کے ارد گرد برکتیں، مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکتیں ہیں، شفا ہے۔ میرے نبی نے کہا مکہ بھی شفا ہے، مدینہ بھی شفا ہے، آب زمزم بھی۔ ہم نے ساری شفائیں لپیٹ کے رکھ لی کہ امت اس سے فیض ہی نہ حاصل کر سکے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کسی کے ہم جو حق سمجھتے ہیں وہ اس کا اظہار کرنا حق بنتا ہے۔ میرے نبی کے روزے پر آج تک تو ہم کہا کرتے تھے کہ نبی کے روزے کی حاضری یہ امت محمدیہ کے لیے سعادت ہے، اور یہ سعادت اٹھاؤ
میرے پیغمبر کی احادیث آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کے لیے 70,000 فرشتہ روزانہ آتا ہے۔ میرے نبی کے روزے انور پر بھی 70,000 فرشتہ روزانہ صبح و شام آتا ہے درود و سلام کے لیے۔ اور جو فرشتہ ایک مرتبہ نبی کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھ جاتا ہے اس کا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، وہ دوبارہ، یہ امت محمدیہ کے لیے کمال ہے کہ اللہ جب توفیق دے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی بندہ جائے، فرمایا کہ یہ اللہ اپنے نبی کے امتیوں کے یہ نعمت چھینے گا کب؟ جب امت کے اعمال بگڑ جائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ میں نے پہلی بات کہی کہ جب کسی علاقے کے اندر ظلم ہوتا ہو اور ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا، اس کو برداشت کرنا، وہ کسی شاعر نے کیا کہا، قتیل اس زمانے میں منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اور میں یہ حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو اس کو ہاتھ کی تو قوت سے روک دو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں تو زبان تو اس کے خلاف استعمال کرو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر کم از کم اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل سے ان سے نفرت تو کرو، ان سے بغاوت تو کرو، ان سے تعلق تو توڑو۔ ہاں، جو ہندوستان، انڈیا آج میری کشمیر بیٹیوں پر ظلم کر رہا ہے، میری قوم نے آج تک اس انڈیا کی فلمیں بند نہیں کی، اس انڈیا کے ٹماٹر بند نہیں کیے، اس انڈیا سے تجارت بند نہیں کی، اس انڈیا سے سفارت بند نہیں کی۔ تم نہ بند کرو، خدا تمہاری ہر چیز بند کر دے گا۔ شام پہ ظلم ہوا، ہائے ہائے، وہاں پر عراق کے اندر ظلم ہوا، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ فرمایا فلسطین کی ایک بچی کو ظلم ہو رہا تھا۔ اب عجیب نظام ہے وہاں پر، آج کل ایک عظیم نظام چلا ہوا ہے، ایک جنا زیادتی کر رہا ہے، دوجا ادھر بیٹھے فلم دے بنا رہا ہے، دیکھ کے بنا رہا۔ یہ بھی آج ٹرینڈ چل پڑا، مووی بنائی جا رہی ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ جب یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو لوگ بیان کرتے تھے، وہ کیا بیان کرتے تھے؟ وہ حضرت حسین کی شہادت کا منظر بیان کرتے ہوئے راوی کہتا ہے کہ جی وہ یہ ہو رہا تھا، حسین یوں بھاگ رہا تھا، حسین یوں ظلم برداشت کر رہا تھا، راوی کہتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی، وہ کون سا بدبخت راوی تھا جو ظلم تو دیکھ رہا تھا اور بعد میں بیان بھی کر رہا تھا؟ اس بغیرت راوی کو اٹھا کر جہنم میں کیوں نہیں پھینکتے جو حسین کا ظلم بھی دیکھ رہا تھا اور خاموش بیٹھا تھا؟ وہ کون سا راوی تھا؟ یہ کون سا ہے کہ ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے، دوسرے ویڈیو بنا رہے، دیکھ رہے، ہاتھ کیوں نہیں روکتے؟ کہتے فلسطین کی بچی پر ایک شخص ظلم کر رہا تھا، اس کی چادر اٹھا کر چھین رہا تھا اور ایک نوجوان اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس بچی نے اس ظالم کو کچھ نہیں کہا، اس ویڈیو بنانے والے کو کہا انکل خدا کے لیے میری ویڈیو نہ بنا، میرا حجاب نہیں ہے، میرا پردہ نہیں ہے۔
یہ فریاد رب کو جب پہنچتی ہے، یہی وہ چین تھا جس نے سب سے پہلے پردے پر پابندی لگائی۔ اللہ نے کہا اچھا تو سپر طاقت بن کر آج پردے پر پابندی لگاتا ہے، میں تیرے بندوں کے بھی منہ پہ پردے نہ چڑھا دوں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا۔ چڑھائے کہ نہیں چڑھائے سب کے؟ اب یہاں بھی ہمیں آرڈر دیا جا رہا پردے چڑھاؤ۔ خدا نے پکڑنا چاہا تو ان پردوں کے ذریعے سے بھی اندر بڑھ جائے گا۔ اس کی رحمت سے مانگو، مغفرت مانگو، وہ بچانا چاہے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ قرآن کہتا ہے جب کہ خدا کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے گی پھر اس کو کوئی ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے، زور سے کہہ دیجئے، اس بھولے ہوئی ذات کو ہم یاد کر لیں۔ کون ہٹانے والا؟ اللہ ہے۔ اتنی زور سے کہو کہ شاید ہمارے جملے وہاں پہنچے تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے، اس کو یقین ہو جائے مجھے بندے میرے پکارنے والے آ گئے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، کون آسانیاں کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کون مصیبتوں سے نجات دلائے گا؟ آج عقیدہ بنا لو کہ حاجت روا صرف، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس کو بتا کہ ہم بندے ہیں، تو رب ہے، تو مہربان ہے۔ ہم جب یہ یقین اس کو آ جائے گا، اور وہ بڑا رحیم ذات ہے، وہ بڑا کریم ہے، پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا، وہ تو کرتا ہی نہیں ہے غصہ۔ کبھی دامن اپنی زندگی کے دامن کھول کے تو دیکھو، بلوغت سے لے کر آج تک گناہوں کے انبار ہی لگے ہوئے۔ ہائے ہائے، میں گزشتہ دنوں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر اندھیرا ہو گیا، سردی تھی، ایک غار میں چھپ گئے، سو گئے، آرام کیا۔ رات کو پہاڑ کا ایک پتھر گرا، وہ غار کا منہ بند کر دیا گیا۔ اب وہاں اس جنگل میں کون تھا پوچھنے والا؟ میں نے اس گزشتہ جمعے بھی بتایا تھا، یہ ہے وہ موڑ جس موڑ پر انسان دیکھتا ہے اب کوئی مجھے کام آنے والا نہیں، اس وقت کہتا ہے بس اللہ ہے۔ پھر یقین آتا ہے اس کو کہ اس موڑ پر اگر کوئی کام آنے والا ہے تو کون؟ اللہ ہے۔ جب وہ انہوں نے دیکھا تو اب کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اب سوچا کہ اور تو کوئی کام نہیں آ سکتا، رب ہی کام آ سکتا۔ اب تینوں نے بیٹھ کر ایک سوچا کہ یار اپنی زندگی کا جائزہ لو، کوئی ایک نیکی اپنی زندگی کی یاد آ جائے تو اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ نیکی میں نے تیری ذات کی لیے کیے تھی۔ اس تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ان میں سے ایک نے دعا کی، اس کی ایک نیکی یاد آئی، انہیں نیکی یاد آئی تو اس نے کہا اللہ یہ نیکی میں نے صرف تیری ذات کی رضا کے لیے کی تھی۔ جب اس نے کہا تو وہ پتھر تھوڑا سا ہل گیا۔ دوسرے نے دعا کی، وہ پتھر تھوڑا سا اور ہل گیا۔ تیسرے نے دعا کی تو وہ رستہ کھل گیا، تینوں نکل گئے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو سچی بات کہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہ اللہ ان 3 آدمیوں کے پاس زندگی کی کوئی ایک نیکی تو تھی، ہمارے پاس تو وہ ایک بھی نہیں کہ ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ گناہ آلود دامن ہے۔ اللہ یہ گناہ آلود دامن ہی ہم تیرے دربار میں پھیلا سکتے ہیں، یہ گندے ہاتھ ہی پھیلا سکتے ہیں، ہم تو یہ ہاتھ ہی پھیلانے کے قابل ہے۔ ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری ان فریادوں کو لاج رکھ لے۔ یا تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا گناہگار بندہ
बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच जाता है, गुनाहों से भरा जिंदगी लेके आता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। फरमाया कि मुझे उसकी जिंदगी के एक एक मरहले का पता होता है, उसकी बेहयाइयों का भी पता होता है, बुराइयों का भी पता होता है। फरमाया पर मैं, वो दामन फैलाता है तो मैं उसके दामन को भी देखता हूँ, लेकिन उसके सफ़ेद बालों की लाज रख के मैं माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह हम तो ये अपने सफ़ेद बाल ही तेरे सामने पेश कर सकते हैं, तो इस उम्मत पे रहम फरमा दे, इस उम्मत पे करम फरमा दे। हमारे पल्ले कुछ नहीं हम तेरे दरबार में पेश कर सके। हाँ सिर्फ एक चीज़ है हमारे पास, गुनहगार है, बदकार है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह एक चीज़ काबिल फ़ख्र मेरे और आपके पास, हमारे पास है, और वो तेरे दरबार में पेश करते हैं। हम गंदे ही सही तेरे महबूब के गुलाम तो है ना, तेरे महबूब के उम्मती तो है ना, हमारी निस्बत तेरे महबूब की तरफ है। यह निस्बत हलीमा की ऊँटनी की तरफ हुई थी, तो हलीमा की ऊँटनी के अंदर करंट आ गया था। अल्लाह इसी निस्बत की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बदल दे, हमें तौफीक दे, हम तेरे दरबार में रोने वाले बन जाएं, हमें तौफीक दे, हम तेरे दरबार में दामन फैलाने वाले बन जाएं। मुसलमान भाई, अल्लज़ी बारकना हौलहू, कुरान कहता है मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द भी बरकतें, मस्जिदों में बरकतें हैं, ये बरकती ही तो है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि एक नमाज जो तू घर में पढ़ता है, वो उस नमाज का सवाब, एक नमाज का सवाब मिलता है। जब वही नमाज आके जमात से अदा करता है, बास तो उसको कहते हैं 27 गुना, बास 87 गुना कहते हैं कि उसको उसकी तादाद बढ़ जाती है। ये क्यों है? ये मस्जिदों की बरकतें हैं। मैंने गुज़श्ता जुमे भी ये बात कही थी कि इस वक्त मस्जिदें भर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो, इंशाअल्लाह इस चौखट पे आके झुकोगे, उसकी रहमत जोश में आ जाएगी। अल्लज़ी बारकना हौलहू, सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह तूने मेराज करवाई क्यों? अगला जुमला कुरान का सुनिए, फमा लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह तूने ये सैर करवाई तो क्यों करवाई? फरमाए दो वजह से। एक वजह तो ये थी कि मेरे महबूब पर जुल्म और सितम की दास्तानें दोहराई गई थी। ताइफ की बस्ती में लहूलुहान कर दिया गया था, मक्का में जुल्म और सितम की दास्तानें दोहरा दी गई थी। जब मेरा महबूब लाचार हो गया, बेचार हो गया, तो मैंने कहा मेरे महबूब दिल बर्दाश्ता हो गया है, चलो मेरे महबूब आजा, मैं तुझे अपने घर की अपने दर की सैर करवा दूँ। उसको उरूज दिलवाया। दूसरा कुरान कहता है लिनुरियहू मिन आयातिना, फरमाया कि अल्लाह ने फरमाते हैं कि मैंने अपने महबूब को क्यों सैर करवाई? फरमाया मैं अपनी कुछ निशानियाँ दिखाना चाहता था, मैं अपनी कुछ निशानियाँ दिखाना चाहता था। अल्लाह तेरे महबूब ने तो तेरी सारी निशानियाँ देखी हुई, तो ये निशानियाँ क्यों दिखा रहे थे? और मेरे दोस्त उठाइए मेरे पैगंबर के इस फरमूदात को। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं जब सैर के लिए निकला तो मुझे निशानियां दिखाई गई, लेकिन वो निशानियां क्या थी उनका तज़किरा मैं थोड़ा सा बाद में करता हूँ। मैंने तो अभी सिर्फ कुरान के जुमलों का तर्जमा किया है। मैं उस मेराज की इब्तिदा कर लूँ ताकि वहाँ से रुखसत तो कर लूँ, अभी तो मैंने तर्जमा किया। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं रात के सोया हुआ था, अचानक छत फटी और जिब्रील अमीन दाखिल हुए। जिब्रील अमीन कैसे दाखिल हुए? जिब्रील रोशनदान से भी आ सकते थे, फरिश्ते को क्या मुश्किल है?
چھت پھاڑ کر آئے، جبریل امین دروازے کے ذریعے سے بھی آ سکتے تھے۔ جبریل آ کر دروازہ بھی تو کھٹکھٹا سکتے تھے، دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی، اگر دروازہ کھٹکھٹاتے جبریل امین تو دروازہ کھولنے کے لیے کون اٹھتا؟ جی میرے اور آپ کے آقا ہی اٹھتے نا۔ دروازہ کھولنے کے لیے کون اٹھتا؟ میرے اور آپ کے آقا اٹھتے۔ دنیا اس منظر کو دیکھ کر کہہ سکتے تھے لو جی جبریل تا دروازہ کھولن واسطے محبوب خدا اٹھیا۔ نہیں، میرے رب نے کہا میں جبریل کے لیے اپنے محبوب کو نہیں اٹھا سکتا۔ کسی فرشتے کے لیے میرا لاڈلا اٹھ کر دروازہ، اس کو کہا کہ چھت پھاڑ کر داخل ہو جا۔ علماء نے لکھا ہے وجہ کیا ہے، پچھڑ کیوں پھڑوائی گئی؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے، اسرا عروج پانے والا ہے۔ جیسے یہ چھت اچانک پھٹ گئی ہے، اسی طرح یہ منظر بھی عجیب تمہیں نظر آنے والا۔ جبریل داخل ہوئے، داخل ہو کر اب پیغمبر سوئے پڑے۔ اٹھانے کے لیے جبریل نے اٹھانے کے لیے طریقہ کیا استعمال کیا سنیے۔ جبریل امین نے آگے بڑھ کر میرے آقا کے تلوے چاٹے، پر لگائے۔ ہاں مسلمان بھائی، اسلام کے آداب سنیے۔ اسلام، میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ کرونا وائرس، اس نے اللہ کی قدرتوں کا بھی اظہار کیا ہے اور اسلام کی عظمتوں کا بھی اظہار کیا۔ کیا کیا گیا؟ میرا موضوع بکھر جاتا ہے۔ خدا کی قدرتوں کا تو اظہار یوں کر کے دکھا دیا کہ جتنی سپر طاقتیں تھی بھاری بے بس ہو کے بہ گئی، ہاتھ جوڑ کے بہ گئی، ساڈے پلے کچھ نہیں۔ مارو ایٹم بم، کیوں نہیں مارتے؟ اڑا دو اس کو۔ اللہ کا عذاب نظر ہی نہیں آتا، پکڑا ہی نہیں جاتا۔ یوں اظہار کیا۔ اور دوسرا، اسلام کی عظمتوں کا اظہار کیا کیا؟ آج چھکے چڑھاتے۔ کیوں چڑھائے؟ اسلام نے کہا کہ جب جبائی آئے ہاتھ رکھو، جب چھینک آئے ہاتھ رکھو، سنت طریقہ ہے۔ تم نے سنت چھوڑی، خدا نے چھکے چڑھاتے کہ ہن تب دیکھ لو بدعات اسلام کی عظمتیں۔ دوسرا، اسلام کیا کہتے ہیں احتیاطی تدابیروں میں کہا ہاتھ جلدی جلدی صابن دھو۔ اسلام کہتا ہے 5 ٹائم وضو کرو۔ 5 ٹائم وضو نہ کرو، بلکہ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا کہ میں بتا دوں اس شخص کو جو جنت حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا جو ہر وقت وضو میں رہے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ ہاتھوں کو دھونا، چہروں کو دھونا، یہ ہاتھ پاؤں کو دھونا، یہ صفائی ہے۔ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس قوم کو بتا دیا جو پینٹ پا کے مہینہ لاندے نہیں، انہیں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہونتے کرونا لو آئے گا سارا کچھ توڑا، پھر ساڑو صفائی کروائے گا۔ یہ عظمت ہے، اسلام کی عظمتیں بتائی جا رہی۔ اب آئی قوم کو سوچ، اذانیں دو جی رات کو، حالانکہ یہ کوئی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نہ میرے پیغمبر کی زندگی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، نہ کسی اولیاء کی زندگی سے یہ چیز ثابت ہے جو رات آدھی 10 بجے اٹھ کے اذانیں دینی شروع کر دو۔ نہ، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ پر قوم بھیڑ چال ہے، رات کے 10 بجے اذان دے دو، جو 5 ٹائم ہوتے ہیں اس پر یقین نہیں آتا۔ 5 ٹائم جو ہوتی ہے اس کو ہی مان لو،
رات کو 10 بجے تو نہ دینی پڑے، 10 اذانیں تو جی خدا کی رحمت جوش میں آئے گی، تو اذانہ دے کے فارغ ہو جا، اذان کے بعد خدا کی چوکٹ پہ آ، پھر خدا کی رحمت جوش میں آئے۔ اذانیں کس لیے ہے؟ تجھے بلانے کے لیے ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے۔ مسلمان بھائی، اسلام نے بتا دیا، اور آج کسی سوئے ہوئے کو اٹھانے کے لیے اسلام کا جو ادب ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی سونے والے کو جگاؤ تو نہ سر سے اٹھاؤ نہ بازو سے اٹھاؤ، جب بھی کسی کو اٹھاؤ تو پاؤں سے اٹھاؤ، پکڑ کر پاؤں دبا کر اٹھاؤ۔ جبریل نے آداب اسلام سکھایا، اور جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگا کے اٹھاؤ گے تو اس کو جھٹکا لگے گا، وہ خوف زدہ ہوگا، اور جو پاؤں پکڑ کر اٹھاؤ گے تو اس کو کبھی تکلیف نہیں، جھٹکا نہیں لگے گا۔ جبریل نے ہمیں ادب سکھایا، پیغمبر کو جگایا، بتا دیا نوری مخلوق وہ ہے، نوری وہ ہے جو انسان اور بشر کے پاؤں دباتا ہے، نوریوں کا سردار وہ میرے محبوب کے پاؤں دباتا ہے۔ وہاں سے اٹھایا، حق یہ بنتا تھا جہاں سے اٹھائے تھے وہیں سے آپ معراج کے لیے، اسرا کے لیے لے جاتے، لیکن نہیں، جبریل امین نے میرے پیغمبر کو اٹھایا، اٹھا کر کہاں لے گئے؟ مسجد حرام کے اندر لے گئے، اور وہاں وضو کرایا، وضو کرا کر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسلام کا ادب سکھا دیا کہ جب بھی کسی سفر پہ نکلو 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلو، انشاءاللہ تمہارا سفر امن والا ہوگا۔ سنت طریقہ، اپنے سفر پہ جاتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ، یہ میرے نبی نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ معراج جیسا مقدس سفر میرے پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھ کر شروع کیا ہے، تو میں آج دنیا میں، وہ تو سفر امن والا ہی تھا، وہ تو سفر پیار والا ہی تھا، ہم اگر یہ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا ہر سفر امن والا بن جائے گا۔ وہاں سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانے کا وقت میرے پاس، وہاں پر میرے پیغمبر کا شق صدر ہوا، سینہ پھاڑا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، یہ شق صدر ہوا۔ اور یہ شق صدر میرے نبی کا ایک حلیمہ کے گھر ہوا، ایک آپ جوانی میں پہنچے جب ہوا، اور ایک نبوت سے پہلے ہوا، اور ایک معراج کے وقت ہوا۔ 4 مرتبہ شق صدر ہوا آپ کا، سینہ چاک کیا گیا اور دھویا گیا کس سے؟ آب ہائے ہائے۔ یہ زمزم کے اندر صرف کمال یہی نہیں ہے کہ یہ اسماعیل کے پاؤں سے نکلا ہے، اس زمزم کے اندر کمال یہ بھی ہے کہ اس زمزم سے میرے آقا کے قلب اطہر کو دھویا گیا ہے، اور اس زمزم کے اندر میرے نبی کا جھوٹا پانی بھی گیرا گیا ہے، اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے۔ مسلمان بھائی، اس سے آگے جب یہ سب کچھ ہو گیا، جبریل امین نے میرے آقا کو باہر لے کے آئے تو آگے سواری کھڑی تھی۔ سواری کون سی تھی؟ براق۔ حدیث میں صرف 2 جملے آتے کہ یہ سواری گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، بس اتنی تفصیلات تھی۔ میری قوم نے وہ براق بنا کر کاروبار لئی، وہ پاروی بناتے، اگے بڑی دی تصویر لاتی، کوئی شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالتے؟ کیا ثابت کرتے ہو؟ تم بت پرست قوم ہو۔ آج براق کی سواری بنائی ہوئی، وہ براق تھی، جنت کی سواری تھی، جنت سے آئی تھی،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اس براق کی رفتار کیا تھی؟ براق اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو، کہ بجلی کی رفتار تھی اس کی۔ فرمایا کہ جہاں میرے آنکھوں کی انتہا ہوتی تھی اس کا قدم ہوتا تھا، میری نظر کی انتہا ہوتی۔ میرے آقا کو تشریف لائے، کہا آقا سوار ہو جائیے براق پر، ہم سفر کا آغاز کرتے۔ مسلمان بھائی کتنا بڑا اعزاز ہے، آج میرے اور آپ کے آقا وہاں جا رہے ہیں جہاں آج تک کوئی پہنچا نہیں، وہاں کا سفر ہے۔ مینو ایس ایچ اے بلا لے، مجھے کوئی وزیر اعلیٰ بلا لے، میں خطبہ ہی چھڑ کے پاس جاؤں گا، لو جی حضرت صاحب نے مینو معاف سر سے، ہائے ہائے یہ ہمارے ساڑھے اج کل معاف کر دے، ساڑھے مولویاں دا حال یہی ہویا پہ۔ خدا کی قسم میں معذرت کے ساتھ ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا بیس العالم علی باب الامیر، بدترین عالم ہے جو حکمرانوں کی چوکھٹ پہ جاتا۔ جاؤ جا کے بزرگوں سے پوچھو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، نام لینا ہے بڑے سوکے ہیں، انہاں دی زندگیاں بھی کدے اپنا ہو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی کا سلطان الاولیاء، دلی کا بادشاہ، لیکن لوگوں کا بادشاہ نہیں، سلطان الاولیاء، اولیاء کا بادشاہ، جس کی زندگی تاریخ پڑھو، ان کی زندگی میں ہندوستان کے 8 بادشاہوں کا دور پایا ہے آپ نے، اور خدا کی قسم تاریخ پڑھ لو، بادشاہوں نے کہا، پیغام بھیجے، التجا کی، بلایا نہیں، التجا کی، ہم آپ کے دربار پہ آنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک بادشاہ کو بھی اپنے در پہ آنے کی اجازت نہیں، ایک بادشاہ نے بدماشی کرنی چاہی، انہوں نے کہا خواجہ صاحب نہیں آپ اجازت دیتے، میں زبردستی آ جاؤں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویشوں کے گھروں کے 2 دروازے ہوتے ہیں، اگر تو ادھر سے آئے گا میں ادھر سے نکل جاؤں گا، میں تمہارے متھے لگنا نہیں چاہتا، میں بادشاہوں کے دربار میں جانا نہیں چاہتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تفصیل بتاتا، میں تمہیں بتاتا کہ کتنے بڑے بڑے بزرگوں نے کسی بادشاہوں کے دربار پہ جانا اپنے لیے عیب سمجھا، لیکن میرے جیسے مولوی کو غریب کو بلا لے، میں تو خطبہ بھی چھڑ کے پاس جاؤں گا، حاجی حضرت صاحب نے عمران خان صاحب نے بلا لیا، نہیں، عالم کی یہ شان نہیں ہے، یہ نہیں حق بنتا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، میرے اور آپ کے دل اور دماغ پر وزیر اعظم ہاؤس کی اہمیت ہے، خدا کی قسم اپنے دلوں سے نکال دو، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کروڑوں کو اس گھر کی اس صف کے ایک تنکے پر میں قربان کر سکتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا دربار یہ ہے، اس دربار کی عظمت کو سمجھو، جہاں شہنشاہوں کے دماغ بھی جھکتے ہیں، ہاں جھکتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط، کہتا ٹرمپ بھی قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کہا رب بڑا پڑھائے گا۔ چائنا والوں نے قرآن پہ پابندی لگائی، اب چائنا کا وزیر اعظم نے بھی جا کر مسجد میں دعا کی، چائنا کے ہاں حقیقت ہے، چائنا والے مسجدوں کے باہر قرآن تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، ایسا جھٹکا دیا، اسلام کی عظمت بٹھا دی۔ ہندوؤں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے نظر آ رہے ہیں، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا، تمہیں رب بتا دے گا کہ میں ہوں کون ہوں۔ میں اپنی عظمتوں کے منوانے پہ آؤں تو پھر میں یوں منوایا کرتا ہوں۔ مسلمان بھائی حقیقت کہنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر کو کہا گیا براق پہ سوار ہو جائیے،
ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے براق پہ یوں ہاتھ رکھا، وہ جھومنے لگ گئی، جھومنے لگ گئی۔ کیوں جھومنے لگ گئی؟ ہائے ہائے، یہ تو جاندار تھی۔ میرے نبی ایک دن احد پہاڑ پہ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، آپ کے ساتھ عمر فاروق تھے، آپ کے ساتھ عثمان تھے، یہ تینوں صحابہ تھے۔ آپ احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ میرے پیغمبر نے پاؤں مارا، اثبت یا احد فإنک علیک، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ کیوں جھوما؟ ناز کر رہا تھا، مقدر پہ فخر کر رہا تھا کہ میری آج نسبت دیکھو کہ میں خدا کے محبوب کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آ گیا۔ احد پہاڑ ناز کر سکتا ہے، مسلمان تو بھی ناز کر کہ تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، تو اس لاڈلے پیغمبر کا امتی ہے۔ ناز کر، مت فخر کر کہ میں مسلم لیگی ہوں، میں پی پی کا ہوں۔ ناز کر تو امت محمدیہ کا فرد ہے، اس محبوب کا امتی ہے جس نے رات کی تاریکیوں میں رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ براق نے بھی ناز کیا۔ جبریل نے آگے بڑھ کر کان میں کچھ کہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ براق ٹھہر بھی گئی اور پسینہ پسینہ ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا؟ کہا، جبریل نے آگے بڑھ کر کہا، کچھ شرم کر، کیا کر رہی ہے؟ نبی کا ادب سیکھ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، سید الاولین والآخرین، سید بھی کر رہی ہے۔ ہائے ہائے، براق یہ سن کر پسینہ میں ڈوب گئی۔ مسلمان بھائی، معذرت کے ساتھ کبھی اپنے گناہوں پہ دیکھ کر اور اپنی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف دیکھ کر کبھی اپنے گناہوں پر بھی پسینہ ہمیں آ جانا چاہیے۔ براق کو پسینہ آ گیا، براق ٹھہری۔ جبریل نے کہا، آقا سوار ہو جائیے۔ جبریل کی نظر پڑی تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، جبریل میں سوار نہیں ہو سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ کہا، آقا کیوں؟ کہا، میں اپنی امت کو چھوڑ کر معراج پہ نہیں جا سکتا۔ جاؤ میرے رب کو کہہ دو کہ میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ جبریل نے جا کر خدا کے دربار میں کہا، وہ نہیں آنا چاہتے، پر تو مہربان ہے تو ہم پہ رحم کر دے، تو مہربانیاں فرما دے۔ مسلمان بھائیوں، انشاءاللہ اس عہد کو یاد کرتے ہوئے رب کو یاد کرتے جائیے۔ یہ سب وائرس وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، میرے رب کی قدرت کے سامنے کوئی چیز وہ نہیں ہے، ہر چیز فنا ہے۔ یہ کوئی میرے رب کے سامنے کوئی نہیں جھک سکتی، کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے رب کو یاد کرو، نہ تمہارے کو ڈاکٹر کام آئے گا، نہ کوئی کام آئے گا، خدا کی رحمت کام آئے گی۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ فوت ہو گئے، جو ہم میں سے فوت ہو گئے اس مرض میں، اگر ہماری بھی آنی ہے تو کوئی بچا، اور جب آنی نہیں تو کوئی مار سکتا؟ عقیدہ بنا لو، یہ عقیدہ بن گیا تو پھر خوف ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس وبا میں جو مر گئے